السلام علیکم میرے دوستوں، آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج میں جا رہی ہوں کراچی، پلان بنا ہے، دماغ میں تو تھا کہ جاؤں گی، دل کر رہا تھا، لیکن ایسے ایک دم سے پلان بنے گا یہ سوچا نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ ذرا بیٹھی ہوئی تھی، جلدی آ گئے تھے اور رستے میں رش بھی نہیں تھا، آج کوئی پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس وجہ سے لوکل ہالیڈے انہوں نے کر دی ہے، تو رش ہی نہیں تھا بالکل روڈس پہ بھی، تو ہم لوگ ٹائم سے پہنچ کے ہیں، ابھی لاؤنج میں بیٹھے ہوں، اور میں نے کہا میں آپ سے گپ شپ لگاؤں کہ میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ انسان انسانوں سے کیسے ملاقات کرتے ہیں، ابھی ایسے ہی نہ باتیں ہو رہی تھی کسی سے تو انسان اصل میں اپنے اندر بہت ساری کہانیاں لے کے چلتا ہے، بظاہر ہم چل رہے ہوتے ہیں، انسان دیکھ رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کو، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا اس کے اندر بڑی سٹوریز ہوتی ہیں، اور وہ سٹوری لے کے وہ اپنے دماغ میں کیا کیا باتیں لے کے چلتا ہے، جب وہ اوپن ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر کے راز کھلتے ہیں۔ یہ میں بس کسی کے لیے بات کر رہی ہوں، اس کو مینشن کیا کرنا، ڈرائیور تھا، تو ڈرائیور تو نہیں تھا اتنا پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ کے ساتھ، وہ لینڈ لارڈ، ایک اچھی جاب پہ ایک اچھی بزنس چلا رہا ہے، لیکن اس نے پارٹ ٹائم اپنا یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور بڑی اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے، تو وہ باتیں خود ہی اس نے اسٹارٹ کی، کچھ اسلام کی باتیں، کچھ فیملی کی باتیں، تو بڑا اچھا لگا، انجانا سا ایک انسان جس کے دل میں اللہ کا پیار تھا، اور وہ رسول کی باتیں کر رہا تھا، دنیا کی بے ثباتی کی باتیں کر رہا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کا نام علی سیف، اور وہ ایک دکھی دل تھا اور اتنا ینگ ماشاء اللہ، ہی از اراؤنڈ 35، اس سے زیادہ اس کی ایج نہیں ہوگی، تو کہتا آنٹی میں ڈپریشن کی دوائیاں کھاتا ہوں، میں نے کہا کیوں؟ کہتا بس کچھ ایسے حالات ہوئے جس کی وجہ سے میں اس پہ آ گیا، لیکن یہ ہے کہ پھر اس نے مجھے اپنی ساری ڈیٹیل بتائی کہ جی میڈیکیشن کی کبھی سم ٹائم ضرورت پڑ جاتی ہے، کہ ہمارے جو کچھ کیمیکل امبیلنس ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں کیونکہ تھوڑی سی اگینسٹ ہوتی ہوں اینٹی ڈپریسنٹ کے، کہ ویسے ریلیکسن کھا لی یا نیند کے لیے کبھی کوئی ٹیبلٹ کھا لوں یا وہ کھا لوں، لیکن اینٹی ڈپریسنٹ کے لیے میں اس لیے انکریج نہیں کرتی لوگوں کو کہ اگر ایسی بات ہوتی تو جو ہم سے پہلے لوگ دنیا میں تھے تو وہ بھی کھاتے ہوں گے، وہ کیا کرتے ہوں گے جب ان کو ڈپریشن، یا ان کو ڈپریشن ہی نہیں ہوتا ہوگا۔ میں مطلب یہ سوال میرے اندر ہے، جب اللہ کی تسبیحاں، اللہ کا نام، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر کیوں؟ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں یا جو اس طرف آتے ہیں، تو شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ سورہ ناس اسی لیے تو اتاری گئی کہ یہ جو وسوسے وہم ہوتے ہیں اسی لیے تو ہوتے ہیں۔ میں اس چیز پہ بہت زیادہ ریسرچ کرنا چاہتی ہوں دوستوں، کہ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب وحی نہیں اتری تو ان کو بھی تھوڑا وہ پریشان ہو گئے، پھر سورہ والضحیٰ اتری، اور پھر اللہ نے ان کو سورت میں بتایا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالی نے انسان کو جب بنایا ہے نا، تو انسان بیسیکلی بن تو گیا، وہ اس دنیا میں آ تو گیا، لیکن وہ ایک بے کلی، ایک بے چینی کے ساتھ پوری زندگی اس نے گزاری، صرف ایک بچپن تھا جس پہ وہ
خوش رہتا تھا. ادروائز تو جب بڑے ہو کے سارے کچھ نہ کچھ پرابلمس میں رہتے ہیں. آج میں آپ کو ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے یہ کیسی باتیں کر رہی, لیکن کیا کروں, اس بچے کی دماغ میں باتیں آ رہی. تو اس نے جب مجھے بتایا تو میں بڑی حیران ہوئی کہ اتنا ماشاء اللہ ینگ, ہیلدی اور اچھی گاڑی رکھی ہوئی, تو وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا. اللہ اس کو صحت دے, زندگی دے. لیکن چلے, آپ سے میں گپ شپ اب اور یہ کرتی ہوں کہ ہمارے لاہور کا جو ایئرپورٹ ہے بہت رینوویٹ ہو گیا ہے. بلکہ میں تو کافی عرصے کے بعد جا رہی ہوں نا, نکلی ہوں کراچی کے لیے, تو سب کچھ ہی چینج ہو گیا. اچھا لگ گیا, مجھے اچھا لگا ہے. اور نو ڈاؤٹ کافی کام ہوا ہے اس پہ, اور کسی نے بڑا محنت سے اور اچھے طریقے سے اس کو رینوویٹ کیا, اور کافی ایمانداری سے کام ہوا ہے. بس اپنے سفر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی, آپ سے گپ شپ لگاتی رہوں گی. دل اداس اس لیے زیادہ اندر سے ہو رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں, اور دل بڑا سخت اداس ہو رہا ہے اپنی نائل پرنیا کے لیے, پنم کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے. اور خاص طور پہ سچی بتاؤں کہ نائل کے ساتھ میں بہت اٹیچڈ ہوں, اور میرے ساتھ بہت اٹیچڈ ہے, سوتا بھی میرے پاس. تو اس کے لیے میرا دل بڑا ہی ہو رہا ہے, لیکن کیا کروں, جانا بھی ضروری تھا. نہ جاتی تو پھر ایک سٹک ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کے مجھے بھی تھوڑا نا, میری بھی طبیعت ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی. اچانک میں کہتی ہوں کہ ایسے ہوتے ہیں فیصلے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچانک کیسے ہم اللہ تعالیٰ ہمارے کر دیتا ہے. بس دعاؤں میں رکھیے گا, خیر سے پہنچے اور خیر کا سفر ہو, حفظ و امان میں رکھے سب کو. جو آج مسافر ہیں ان کو اپنے منزل مقصود پہ خیر و عافیت سے پہنچا دے. تو ساتھ جتنا چین نہیں آیا, میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے دور سے یہ اتنا پیارا پلانٹ لگا, اور میں نے کہا کہ میں اپنے یوٹیوبر دوستوں کو لاہور ایئرپورٹ بھی دکھاؤں نا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, پیارے پیارے بچے کھیل رہے ہیں, اور ابھی گانا گا رہے تھے یہ بدو بدی, اتنے مجھے کیوٹ لگے, اپنی توتلی آوازوں میں گانے گا رہے تھے, بدو بدی بدو بدی. یہ دیکھیں جی, سارے پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اپنا لگیج لے کے, مسافر. اور آپ کو لاہور کا یہ سارا انٹیریئر دکھا رہی ہوں. یہ سارا چینج ہوا ہے دوستوں, بہت ہی اچھا مجھے لگا. انہوں نے نا ایسے سیکشن وائز ڈیوائڈ کر دی ہیں, بہت ہی یہ کہہ لیں کہ اب نا تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ مطلب انٹرنیشنل لیول کا ایئرپورٹ ہے. اور مجھے بہت اچھا لگا. کافی عرصے کے بعد جب یہ رینوویٹ ہو رہا تھا تب گئی تھی کراچی, اور اب میں کافی 2 سال کے بعد شاید, جو تو اب سال بھی یاد نہیں آ رہا کب میں گئی تھی. 2 سال ہی ہو گیا آئی تھنک, یا 1.5 سال ہو گیا ہوگا, زیادہ دیر نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے رینوویٹ کیا سارا, اور مجھے اچھا لگا, ویری نائس. آج کل پلانٹ کی دیوانی ہوئی ہیں, جتنے کوئی میں پودا نظر آتا ہے نا, دل کرتا ہے بس میں ان کی نا پودوں کی پکچر بناتی ہوں. بہت خوبصورت. ہاں جی, السلام علیکم جی. دیکھیں ہم اپنے سفر پہ روانہ ہونے والے ہیں, خیر سے انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے پہنچیں گے. اللہ ہمیں پہنچا دے گا, اور پائلٹ ہمیں پہنچا دے گا. میرا تاغا, میری جان. کب کے کھڑے ہو؟ 10 منٹ میں بھی.
مجھے پتا آپ میرے ساتھ باتیں کرو گے. اور میرا یہ چاند ہے سامنے اور یہ مجھے تاہا لینے آیا ہے جی. میرا بیٹا اپنی مانی کو لینے آیا ہے. میری ادھیکا آئی ہے جی مجھے ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ. یہ دونوں آئے ہیں جی. میرا شونا میرا تاہا میری جان. آپ کیا کھڑے ہو؟ 10 منٹ میں بھی. مجھے پتا آپ میرے ساتھ باتیں کرو گے. اور میرا یہ چاند ہے سامنے اور یہ مجھے تاہا لینے آیا ہے جی. میرا بیٹا اپنی مانی کو لینے آیا ہے. میری ادھیکا آئی ہے جی مجھے ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ. یہ دونوں آئے ہیں جی. میرا شونا